اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ رب العزت یہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ حاضرین محترم، حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا اور عرب کے ماحول میں حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا اظہار ہوا، تو اس وقت کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں نبوت کیوں عطا فرمائی، نبوت کا زیادہ حقدار تو فلاں تھا، نبوت کا زیادہ حقدار تو فلاں تھا۔ الغرض ولید بن مغیرہ اور اس کے جو حامی اور اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبوت کا زیادہ حقدار تو ولید بن مغیرہ ہے، اس کے پاس فلاں صلاحیت بھی موجود ہے، اس کے پاس فلاں صلاحیت بھی موجود ہے اور اس کے پاس مال بھی زیادہ ہے، لہٰذا حق یہ بنتا تھا کہ اللہ رب العزت اپنی نبوت و رسالت ولید بن مغیرہ کو عطا فرماتا۔ تو اس وقت رب کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ جو رسالت بنانے والا ہے وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ تو حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے جن کو بھی نبوت کے لیے منتخب فرمایا تو اس کائنات میں بھیجنے کے بعد ان کا انتخاب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو اس کائنات میں بعد میں بھیجا ہے اور نبوت و رسالت کے لیے ان کا انتخاب پہلے ہی فرما لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو انبیاء کرام تھے وہ ہر کمال و خوبی کے اعتبار سے دوسرے لوگوں سے بے مثال و باکمال تھے۔ میں یہاں آج جس موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا وہ ہے حواس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت نے جس طرح انبیاء کرام کو بقیہ معاملات کے اندر لوگوں سے بے مثال بنایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے انبیاء کو جو حواس عطا فرمائے وہ بھی دوسرے لوگوں سے بے مثال تھے۔ انبیاء کرام کو جو اللہ رب العزت نے حواس خمسہ عطا فرمائے، ان کی طاقت، ان کی قوت دوسرے لوگوں کی بنسبت وہ بے مثال تھی۔ حاضرین محترم، اسی حوالے سے ابتداً عرض کروں گا حضور علیہ السلام کی سماعت کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو جو قوت سماعت عطا فرمائی تھی وہ کس قدر بے مثال تھی۔ عام آدمی کا سننا اور ہے، اللہ کے نبیوں کا سننا اور ہے۔ حاضرین محترم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، اے میرے صحابہ میں وہ کچھ دیکھ لیتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اے صحابہ میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ حاضرین محترم، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام صحابہ میں جلوہ گر تھے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ اس وقت میں آسمان کی آواز کو سن رہا ہوں، میں آسمان کی آواز کو سن رہا ہوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان کا حق بنتا تھا کہ اس سے یہ آواز آتی، میں نے آسمان کی آواز کو سنا ہے اور آسمان کا حق بھی بنتا ہے کہ اس سے یہ آواز آئے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسی آواز تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان سے آواز اس لیے آئی ہے کہ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ آسمان کے چپے چپے پر فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اور اس وقت آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی باقی نہیں جس پر فرشتوں کے سجدے نہ ہوئے ہوں۔ تو آج آسمان سجدوں سے جو ہے بھر چکا ہے، اس کی کوئی جگہ خالی نہیں، اس وجہ سے آج آسمان آواز نکال رہا ہے، آسمان سے آواز پیدا ہو رہی ہے۔ حضور فرماتے ہیں آسمان کا حق بنتا ہے کہ اس سے آج آواز آئے۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں، صحابہ موجود ہیں لیکن حضور فرما رہے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون، اے صحابہ تم موجود ہو، تمہیں آواز نہیں آ رہی لیکن میں وہ آواز بھی سن رہا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ تو نبی کی سماعت اور ہوتی ہے اور عام بشر کی سماعت اور ہوتی ہے۔ انبیاء کی سماعت کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا ہے، حضور علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر آسمان کی آواز کو سن رہے ہیں، اور پھر اس سے مزید جو ہے ذوق کی بات یہ ہے فقط سن نہیں رہے، حضور علیہ السلام نے آواز کو بھی سنا ہے اور حضور آواز کے سبب کو بھی جانتے ہیں کہ آج آواز کا سبب کیا ہے۔ اور فقط سبب ہی نہیں جان رہے حضور علیہ السلام، حضور دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج آسمان کے چپے چپے پر فرشتوں نے سجدہ کر دیا ہے، اور جو آسمان ہے وہ سجدوں سے بھر چکا ہے، اس پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ باقی نہیں کہ جہاں فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی قوت سماعت ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ کر آسمان کی آوازوں کو سن رہے ہیں۔
اور پھر اگلی بات بھی کرنا چاہوں گا، حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے، معراج سے واپس آئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے بلال انی سمعت دفع نعلیک بین یدی فی الجنہ، اے بلال جب میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں اپنے سامنے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، میں نے جنت میں جا کر اپنے سامنے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ تو اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ یہ حضور علیہ السلام کی قوت سماعت ہے کہ آپ اگر زمین پر بیٹھے ہوں تو آسمان کی آواز کو سنتے ہیں، اور اگر جنت میں پہنچیں تو پھر زمین کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ یہ نبی کی سماعت ہے کہ زمین پر ہیں تو آسمان کی آوازیں سنتے ہیں، اگر آسمانوں پر ہیں تو پھر زمین والوں کی آوازوں کو سنتے ہیں۔ اور حاضرین محترم، فقط حضور علیہ السلام اس طرح کی آوازوں کو سننا ہی حضور علیہ السلام کی شان نہیں، بلکہ میں اس سے آگے کی ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گوشت پیش کیا گیا، صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو حضور علیہ السلام نے جیسے ہی گوشت تناول فرمانا چاہا تو حضور علیہ السلام نے فوراً صحابہ کو روک دیا کہ اے صحابہ تم نے اس گوشت کو نہیں کھانا، حضور نے بھی اس گوشت کو چھوڑ دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گوشت زہر آلود ہے، اس پر زہر لگایا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا رسول اللہ کہ آپ کو کس نے خبر دی کہ یہ گوشت زہر آلود ہے؟ تو حضور علیہ السلام کی اب قوت سماعت دیکھیں، یا رسول اللہ آپ کو کیسے خبر ہوئی کہ یہ جو گوشت ہے یہ زہر آلود ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اس گوشت کو اپنے منہ کے قریب کیا تو یہ گوشت بول اٹھا کہ یا رسول اللہ میں زہر آلود ہوں۔ یہ حضور علیہ السلام کی سماعت کا عالم ہے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بھی کلام کرتا ہے تو مصطفیٰ اس کا کلام بھی سن لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام زمین پر ہیں تو آسمان کی آوازیں سنتے ہیں، آسمان پر زمین کی آوازیں سن رہے ہیں، اور گوشت کا اگر کوئی لوتھڑا بھی کلام کرتا ہے تو حضور علیہ السلام اس کے کلام کو بھی سماعت فرماتے ہیں۔ بلکہ فقط یہیں تک بات نہیں ہے، حضور علیہ السلام کے صحابی فرماتے ہیں کہ ایک بار بارگاہ رسالت میں ایک اونٹ حاضر ہو گیا اور اس نے آ کر اپنی زبان میں کچھ فریاد کی، اور فریاد کرنے کے بعد اپنی گردن حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلایا جائے۔ مالک کو بلایا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹ میرے پاس تیری شکایت لے کر آیا ہے۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ بارگاہ رسالت میں انسان تو انسان رہے، جانور بھی اپنی شکایتیں لے کر آیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ تیرا اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے چارہ کم کھلاتا ہے اور تو اس سے خدمت زیادہ لیتا ہے۔ تو اب ذرا غور فرمائیں کہ جانور بھی جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر فریاد کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ایسی قوت سماعت عطا فرمائی کہ حضور انسانوں کا کلام بھی سنتے ہیں۔ حضور علیہ السلام انسانوں کا کلام سنتے اور سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام جانوروں کا کلام بھی سنتے ہیں اور ان کے کلام کو بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم جس قوم میں جس رسول کو بھیجتے ہیں تو ان کی زبانوں کو بھی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما کر بھیجتے ہیں۔ جس قوم کی طرف جو نبی آتا ہے وہ اسی قوم کی زبان کو سمجھنے والا ہوتا ہے، بولنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب مکرم کو فقط انسانوں کا نبی بنا کر تو نہیں بھیجا، حضور علیہ السلام تو پوری کائنات کے نبی بن کر آئے ہیں، بلا تمثیل و بلا تشبیہ۔ اللہ رب العزت گویا کہ فرما رہا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، کہ ہم جس قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں اس قوم کی زبان سکھا کر بھیجتے ہیں۔ تو جب حضور پوری کائنات کے نبی بن کر آئے ہیں تو ماننا پڑے گا اللہ نے اپنے محبوب کو تمام بولیاں بھی سکھا کر بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام تمام بولیوں کو جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، اور جانور ہوں چاہے انسان ہوں، حضور تمام کی بولیاں سمجھتے بھی ہیں اور ان کی فریاد رسی بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ تو بات تھی حضور علیہ السلام کی ساری بیداری کے عالم کی۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے صحابی یہاں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آرام فرما تھے، تو فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے قریب موجود تھا تو میں نے دیکھا ایک درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد واپس چلا گیا۔ تو میں نے حضور علیہ السلام کے بیدار ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ یہ درخت اپنی جگہ سے چل کر یہاں تک آیا ہے اور پھر واپس چلا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یعلا بن مرہ، اس درخت نے آج اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ اے مالک و مولا مجھے اجازت عطا فرما، تیرا محبوب آیا ہے، میں جا کر تیرے محبوب کو سلام کراؤں۔
یہ اجازت لے کر آیا تھا اور مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ قوت سماعت بھی ہے کہ حضور علیہ السلام آرام فرما ہیں لیکن آپ اس درخت کے سلام کو سن رہے ہیں۔ تو یہ رب کائنات نے حضور علیہ السلام کو قوت سماعت عطا فرمائی تھی کہ جو کس قدر بے مثال ہے، زمین پر بیٹھ کر آسمان کا کلام سن رہے ہیں اور آسمان پر جا کر زمین کا کلام سن رہے ہیں، حضور گوشت کے لوتھڑے کی آواز کو سن رہے ہیں، حضور علیہ السلام جانوروں کا کلام سن رہے ہیں، حضور درختوں کا کلام سن رہے ہیں۔ تو جس قدر اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو سماعت عطا فرمائی ہے، ایسی سماعت کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ ہے حواس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کے حواس میں سے فقط ایک حضور کی قوت سماعت کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضور علیہ السلام کی قوت بصارت کا عالم کیا ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ نے دیکھنے کی کیسی قوت عطا فرمائی تھی، اس کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام آپ نے نماز پڑھائی، پیچھے صحابہ کرام موجود ہیں، آخری صف میں کسی صحابی سے کچھ غلطی ہوئی تو سلام کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کا نام لے کر انہیں بلایا، اور بلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا، حل ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری توجہ فقط یہیں پر ہوتی ہے کہ میں مصلی امامت پر کھڑا ہوں تو مجھے فقط یہیں کا نظر آ رہا ہے، میری پیچھے توجہ نہیں ہوتی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ کی قسم نہ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ ہوتا ہے نہ تمہارا خشوع مجھ پر پوشیدہ ہوتا ہے، میں مصلی امامت پر کھڑے ہو کر تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ حاضرین محترم، آپ سمجھتے ہیں رکوع کہا جاتا ہے ظاہر کے جھکنے کو اور خشوع کہا جاتا ہے دل کے جھکنے کو، دل کی توجہ کو۔ تو حضور علیہ السلام گویا فرما رہے ہیں کہ جب میں مصلی امامت پر کھڑا ہوتا ہوں تم میرے پیچھے موجود ہوتے ہو، میں تمہارے بدن کے معاملات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے دل کے معاملات کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو حاضرین محترم، یہ حضور علیہ السلام کی قوت بصارت ہے، دیکھنے کی قوت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، انی لا اراکم من وراء ظہری، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو قوت بصارت عطا فرمائی ہے، لہٰذا عام بندے کا دیکھنا اور ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کا دیکھنا اور ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے، تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جب لوگوں نے ان کے حوالے سے بدگمانی کی تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کی بدگمانی کر رہے ہو، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ماعز جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر جنت کو دیکھ رہے ہیں اور پھر جنت میں اپنے غلام کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی کیفیت بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا غلام اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو قوت بصارت عطا فرمائی ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر جنت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر ایک بات سمجھانے کے لیے یہیں عرض کروں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم واقعات کی طرف نظر کرتے ہیں تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کا مطالبہ کیا رب کائنات سے، اور رب کائنات نے پہاڑ کی طرف ایک تجلی ڈالی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی تجلی کو ڈائریکٹ نہیں دیکھا، تجلی پہاڑ پر آئی اور آپ نے اس پہاڑ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا۔ تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی بصارت کا عالم کیا تھا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں آپ کی بصارت کا عالم یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اندھیری رات میں 30 میل کے فاصلے سے پہاڑ پر چلنے والی چونٹی کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی بصارت کا عالم تھا کہ آپ 30 میل کے فاصلے سے ایک پہاڑ پر چلنے والی چونٹی کو اندھیری رات میں دیکھ لیا کرتے تھے۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ حضور علیہ السلام کی قوت بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، پہاڑ کے واسطے سے دیکھا، تو قوت بصارت کا یہ عالم تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے معراج کی رات
سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ تو جب بالواسطہ تجلی دیکھنے والے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بصارت کا یہ عالم ہے، تو پھر جس محبوب نے ڈائریکٹ سر کی آنکھوں سے ذات باری کا مشاہدہ کیا ہے، اس محبوب کی بصارت کا عالم کیا ہوگا۔ تو حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو جو بصارت عطا فرمائی ہے وہ اور لوگوں کی بصارت سے مختلف ہے۔ عام بندے کا دیکھنا اور ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کا دیکھنا اور ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، میں آپ کے سامنے انبیاء کرام کے حواس میں سے اور بالخصوص حضور علیہ السلام کے حواس کے حوالے سے دو باتیں عرض کر چکا، حضور علیہ السلام کی سماعت اور حضور علیہ السلام کی بصارت۔ اب اگلی بات کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو چکھنے کی کیسی قوت عطا فرمائی تھی۔ چکھنے کی قوت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام آپ کو دعوت کی گئی، حضور علیہ السلام دعوت پر تشریف لے گئے، وہاں حضور علیہ السلام کے سامنے جب کھانا رکھا گیا، حضور علیہ السلام نے لقمہ اپنے منہ مبارک میں لیا، تو حضور علیہ السلام اس لقمے کو چباتے رہے کافی دیر تک حضور علیہ السلام نے لقمے کو چبایا۔ اب یہاں حضور علیہ السلام کے چکھنے کی قوت دیکھیے گا۔ حاضرین محترم، میں اور آپ اگر کچھ کھاتے ہیں تو ہم جب چیز چباتے ہیں تو ہم اس کے ذائقے کو محسوس کرتے ہیں، اس کی لذت کو محسوس کرتے ہیں، لیکن جب حضور علیہ السلام چباتے ہیں کسی چیز کو تو پھر حضور علیہ السلام کس گہرائی تک جا کر اس چیز کا اندازہ لگاتے ہیں۔ آپ اس حدیث پاک سے غور کریں گے کہ جب حضور علیہ السلام نے گوشت کو چبایا، تھوڑی دیر چبانے کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اجدو لحم شاۃ اخذت بغیر اذن اہلھا، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو منہ میں چبایا ہے اور میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ یہ ایسی بکری کا گوشت ہے جس کو مالک کی اجازت کے بغیر ہی ذبح کر دیا گیا ہے، اس کے مالک سے اجازت نہیں لی گئی اس کو ذبح کرنے سے پہلے، یہ ایسی بکری کا گوشت ہے جس کو مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کر دیا گیا۔ تو حاضرین محترم، یہ حضور علیہ السلام کی قوت، حضور علیہ السلام کے چکھنے کی قوت ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب مکرم کو ایسی چکھنے کی قوت عطا فرمائی کہ حضور علیہ السلام اگر لقمہ اپنے منہ مبارک میں لیتے ہیں تو حضور بتا دیتے ہیں یہ کس طریقے سے آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو ایسی بے مثال جو ہے قوتیں عطا فرمائیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، لقمہ آپ کے منہ مبارک میں تھا کہ ایک عورت آ گئی، جس کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اس وقت کی بے حیا عورت تھی، حیا کا اس کو کوئی خیال نہیں تھا، کوئی حیا کا پاس نہیں تھا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، حضور علیہ السلام آپ کھانا تناول فرما رہے تھے اور منہ مبارک میں لقمہ موجود تھا، تو اس نے آ کر کہا جی میں آپ سے کھانے کا مطالبہ کیا کہ میں کھانا کھانا چاہتی ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کھانا اٹھا کر اسے دے دو۔ تو اس نے کہا یہ کھانا میں نے نہیں کھانا، جو آپ کے منہ میں لقمہ ہے مجھے یہ عطا فرمائیں، جو لقمہ آپ کے منہ میں ہے مجھے یہ عطا فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے جو آپ کے منہ مبارک میں لقمہ تھا، وہ لقمہ جس پر حضور علیہ السلام کا لعاب دہن لگ چکا تھا، وہ لعاب دہن کہ جو اگر مولا علی کی آنکھ پر لگ جائے تو فوراً درست ہو جاتی ہے، وہ لعاب دہن جو قتادہ کی اگر آنکھ پر لگ جائے تو دوبارہ درست ہو جاتی ہے، وہ برکتوں والا لعاب دہن اس نوالے پر، اس لقمے پر لگ چکا تھا۔ اس نے کہا جی یہ جو آپ کے منہ مبارک میں لقمہ ہے مجھے یہ عطا فرمائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ لقمہ اسے عطا فرمایا۔ جیسے ہی اس نے وہ لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو فرماتے ہیں فلما استقر فی جوفہا، جیسے ہی وہ لقمہ اس کے پیٹ تک پہنچا، القی اللہ علیہ الحیا، اللہ نے اس لقمے کی برکت سے اس عورت کو حیا والا بنا دیا۔ تو حاضرین محترم، یہ حضور علیہ السلام کے چکھنے کی برکتیں ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کسی لقمے کو چکھ لیں اور پھر کسی ایسی عورت کو عطا فرما دیں کہ جس میں حیا کا کچھ بھی ذرہ موجود نہ ہو، تو اللہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت سے، حضور کے چکھنے کی برکت سے اسے بھی حیا عطا فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم، آپ نے غور کیا ہوگا عام بندے کے حواس اور ہیں، نبیوں کے حواس اور ہیں۔ اللہ نے جو اپنے نبیوں کو حواس عطا فرمائے ہیں یقیناً وہ بے مثال ہیں، اور اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ آج اپنے آپ کو نبیوں جیسا کہنا، جس طرح کہ ولید بن مغیرہ اور اس کے حامیوں کا طریقہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے نبوت کا حق تو ہمارے پاس زیادہ ہے، ہمیں نبوت ملنی چاہیے تھی، ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، صلاحیتیں بھی زیادہ ہیں، تو اس وقت اللہ نے رد فرما دیا تھا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ،
اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے، اور جہاں اللہ رب العزت نے اپنی رسالت کو رکھا پھر ان کو ایسا بے مثال بنایا کہ زمانے والوں میں کوئی بھی پھر ان کا ہم پلہ نہ ہوا کسی حوالے سے بھی۔ ہر حوالے سے اللہ کے انبیاء بے مثال تھے۔ میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کے سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت اور چکھنے کی قوت کے حوالے سے کچھ عرض کر دیا۔ اب اختصار کے در پہ حضور علیہ السلام کے چھونے کی قوت کیا تھی، اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے محبوب مکرم کو جو چھونے کی قوت عطا فرمائی اس کا عالم کیا تھا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، آپ یمن کے قاضی بن کر یمن تشریف لے جائیں، وہاں آپ منصب قضاء کو سنبھالیں۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ میں جوان ہوں اور مجھے فیصلوں کا اتنا تجربہ نہیں، یا رسول اللہ مجھے آپ یمن میں نہ بھیجیں، میں ابھی جوان ہوں اور مجھے اس حوالے سے کچھ زیادہ علم نہیں۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کیا یا رسول اللہ میں جوان ہوں، مجھے اس چیز کا زیادہ تجربہ نہیں، تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اے علی آپ یہاں رک جائیں، ہم آپ کو کچھ سال کا کورس کروائیں گے، آپ کو کچھ کتابیں پڑھائیں گے، کچھ نصاب پڑھائیں گے، تو پھر آپ قابل بن جائیں گے، پھر ہم آپ کو قاضی لگا دیں گے۔ فرمایا نہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جناب علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں رسول اللہ کہ میں ابھی جوان ہوں، مجھے اس کا اتنا تجربہ نہیں، میں کیسے جا کر لوگوں کے فیصلے کروں گا، تو حضور نے جناب علی المرتضیٰ کو اپنے قریب بلایا اور جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حضور نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا۔ حضور علیہ السلام نے فقط اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، تو جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جیسے حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھا، اللہ نے حضور کے دست مبارک کی برکت سے میرے سینے کو علم کے نور سے منور فرما دیا۔ تو حاضرین محترم، یہ حضور علیہ السلام کا چھونا ہے کہ اگر حضور علیہ السلام فقط جناب علی المرتضیٰ کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس سینے کو علم کے نور سے منور فرماتا ہے، اور ایسا منور فرماتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں آنا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ اور یہ سارا علم کیسے آیا؟ یہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت تھی کہ حضور نے فقط جناب علی المرتضیٰ کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کی برکتیں یہ تھی کہ پھر اللہ رب العزت نے جناب علی المرتضیٰ کو ایسا علم عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام اگر علم کا شہر ہوئے تو جناب علی المرتضیٰ حضور کی برکت سے اس شہر کا دروازہ بن گئے۔ تو حاضرین محترم، یہ حضور علیہ السلام کے چھونے کی برکتیں ہیں۔ حاضرین محترم، اور حضور علیہ السلام کا سونگنا جو ہے یہ کس قدر درجہ کمال کا تھا، اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کنعان میں موجود ہیں، اور مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک، اپنا کرتا مبارک بھیجا، تو آپ کنعان میں بیٹھ کر فرماتے ہیں انی لاجد ریح یوسف، کہ میں یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ نبیوں کی سونگنے کی قوت ہے کہ آپ کنعان میں بیٹھ کر جناب یوسف کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت کس درجہ کمال کی عطا فرمائی؟ حضور علیہ السلام آپ مدینہ منورہ میں موجود ہیں، لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن، کہ میں یمن کی جانب سے رحمان کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں، میں یمن میں رحمان کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں۔ تو ذرا آپ غور فرمائیں، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو کو سونگ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے، اور ادھر حضور علیہ السلام آپ مدینے میں بیٹھ کر یمن میں رحمان کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یمن کی جانب سے مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہاں اس سے مراد کون ہے؟ بہرحال یہ ایک الگ تفصیل ہے، ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہاں جو عرض کرنا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو جو حواس عطا فرمائے ہیں وہ بے مثال ہیں۔ انبیاء کرام کا سننا بھی بے مثال ہے، انبیاء کرام کا دیکھنا بھی بے مثال ہے، چکھنا بھی بے مثال ہے، چھونا بھی بے مثال ہے، اور انبیاء کرام کا سونگنا بھی بے مثال ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے جتنے بھی حواس عطا فرمائے وہ بے مثال تھے۔ عام بندوں کے حواس اور ہیں، اللہ کے نبیوں کے حواس اور ہیں۔